سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عادل الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه الله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں، اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، سارے اعمال ہمارے آخرت میں قبول ہو جائیں، دنیا میں بھی ہم کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ یہ ہے ہم سب کی خواہش، اور الحمدللہ ہر آدمی اسی لائن پر کام کر رہا ہے اپنے اپنے حساب سے۔ یقیناً آپ حضرات بھی، میں بھی اس وقت جو جمع ہے تو مقصد اس کا یہی ہے، ہم نے علماء کرام سے حدیثیں سنی ہیں، فائدے سننے اللہ کے ذکر کی مجلس کی مجالس میں بیٹھنے سے انسان کو، نیک صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو، اچھی جگہوں پر بیٹھنے سے انسان کو، مجموع میں انسان کو بیٹھنے سے اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی باتیں ہوں، جیسے یہ اللہ کا ذکر ہے، دعوت و تعلیم ہے، یہ سب مجالس ہیں۔ ہم بھی اس وقت اسی نیت سے بیٹھے، یہی نیت ہوتی ہے آدمی جہاں بھی بیٹھے۔ یہ ساری جو باتیں میں نے آپ سے بتائی، لیکن ایک بات سوچو، غور سے سمجھتے ہیں کہ جتنی ساری باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، یہ سارا دین کا جز بتایا میں نے آپ کو، جز ہے دین کا، یہی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جنت بھی چاہیے، دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ سے تعلق بھی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا بھی چاہتے ہیں، اللہ کی محبت بھی چاہتے ہیں، یہ نا، اور سارے اعمال سے ٹوٹے پھوٹے ہم کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو قبول ہو جائیں، یہ ہم چاہتے ہیں جی۔ تو اس کی کوششیں جاری ہیں، کوئی کس طرح کوشش کر رہا ہے، کوئی کس طرح کوشش کر رہا ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں میں، بزرگان دین نے بیان فرمائی ہے، بڑا قیمتی نقطہ، اس کو سنیں۔ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس پہ ہم نے توجہ نہ دی، اس عمل کو ہم نے اختیار نہ کیا، اس میں سستی برتی، اس کو اگنور کر دیا یا اس کو معمولی سمجھا، کبھی اس کو اہمیت نہ دی ہم زندگی میں، تو پھر جو ہے معاملہ اس میں سے ایک چیز بھی آدمی حاصل نہیں کر سکتا، چاہے
دن رات عبادتیں کرے، چاہے کثرت سے وہ تہجدیں پڑھے، چاہے جتنی اعمال بنا لے، جو کچھ بھی کر لے، لیکن جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ انسان نے نہ توجہ دی، نہ خیال دیا، نہ رخ کیا، نہ کبھی اس کو اہمیت دی، تو اس میں سے کچھ بھی ہی نہیں ملے گا، کتنی عبادت آپ لے جائیں۔ بلکہ اس عمل کے نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں بڑے بڑے اعمال والے لوگ جو پیش ہوں گے اللہ کے دربار میں، عابد زاہد تو نہیں میں کہہ سکتا ہوں، بڑے اعمال والے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، تو ان میں سے ایک عمل بھی ان کے پاس نہیں رہے گا، کیونکہ انہوں نے یہ عمل نہیں کیا ہوا جو اللہ نے بتایا تھا دنیا میں۔ بتاؤں عمل کون سا ہے؟ پہلے وعدہ کریں گے، وہ فائدہ کیا بتانے کا، پکا وعدہ، یہ دیکھ لیں کتنا ہے ہمیں، بس یہ دیکھنا ہے اس عمل سے روشنی ہے، اس عمل کے بعد اندھیرا ہے، اتنا فرق ہے زمین آسمان، چیز تو کرنا پڑے گا۔ بلکہ اصل تو یہی ہے، اصل تو یہی ہے، حقیقت سمجھو تو یہ دین کی روح ہے۔ تو میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، تو عمل یہ ہے کہ بھائی جس انسان نے، جس بندے نے، جس عورت نے، جس مرد نے اپنی زندگی اس طرح گزاری ہوگی کہ اس کی وجہ سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، اس کی وجہ سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، جس کی زندگی یہ ہوگی الحمدللہ اس کو ساری چیزیں مل جائیں گی، میں نے آپ کو بتایا۔ جس کی زندگی ایسی ہوگی کہ اس کی وجہ سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو، کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف نہ ہو، دوسروں اس کی وجہ سے دوسروں کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچی ہو، تو جب ایسا شخص ہوگا آخرت میں تو سب سے بلند مقام پہ وہ اشخاص ہوں گے الحمدللہ۔ اولیاء اللہ بھی یہ ہوں گے، کتب بھی یہ ہوں گے، افضال بھی یہ ہوں گے، نیک انسان بھی یہ ہوں گے، اللہ والے بھی یہ ہوں گے، اللہ کے قرب پہ بھی یہ ہوں گے، جنت کے مستحق بھی یہ لوگ ہوں گے، اعلیٰ درجوں پہ یہی انسان ہوں گے جنہوں نے یہ عمل کیا ہوگا، اور جنہوں بہت عمل کیے ہوں گے ان کے پاس یہ عمل نہیں ہوگا، ان کے حساب پہ سننے بہت بڑا ہوگا۔ ان کی وجہ سے دوسرے کون ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچی ہو، میری وجہ سے، جیسے میں انسان ہوں، میری وجہ سے دوسرے میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات ہے، یاد رکھیں، گورا، کالا، پیلا، نیلا، ماننے والا، نہ ماننے والا، ساری مخلوق جتنی بھی ہے اس میں سے کسی مخلوق کو بھی میری وجہ سے کبھی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ دیکھ رہے کیسی عبادت ہے، یہ ہے سر عبادت معاشرے، اللہ کے نبی سمجھو لے کر آئے تھے عبادت انسانوں کے لیے، وہ یہ عبادت تھی۔ کبھی ہم نے سوچا اس بارے میں؟ بالکل۔ ہمارے ہاں تو استھانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو بس معیار جو ہے روزہ نماز کا معیار ہے، بس اس کو ہم دین سمجھتے ہیں، جو اصل دین ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں، کیونکہ یہ روزہ نماز حج زکوٰۃ بھی ساری اسی کی وجہ سے قبول ہوں گی۔ اگر یہ عبادت ہم نے نہیں کی تو وہ بھی قبول نہیں ہوگی، اب آج دیکھ لیں کہ کتنی امپورٹنس ہے اس چیز کی۔ دوسرے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ساری مخلوق میری، کسی کی تشریح اللہ پاک نہیں کی۔ بڑی مخلوق تو بہت بڑی چیز ہے، انسان تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے مثال دی ہے کہ اللہ کی مخلوق کی چیونٹی نہیں ہے، چڑیا نہیں ہے، پرندے نہیں ہیں، بلی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تشریف، ایک دفعہ تشریف رکھتے تھے، وضو فرما رہے تھے، تو بلی پاس آ گئی، پتہ لگ گیا آپ کو یہ پیاسی ہے، جس برتن میں وضو فرما رہے تھے آپ نے برتن اس کے آگے کر دیا،
اس نے مزے سے پانی پیا, پانی پی کے چلے گئی, جب باقی پانی بچا آپ نے اس کے ساتھ وضو کیا. کتنی بڑی بات ہے, یہ تو جانور ہے. ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے, وہاں پر پڑا اوکے, تو کسی چڑیا نے کوئی انڈا دیا ہوگا, انڈے وغیرہ دیتے ہیں اس سے بچے رکی تھے, کوئی صحابی تھے, انڈے کو اٹھا لیا. جب انڈے کو اٹھا لیا تو وہ چڑیا شور مچانے لگی, وہ اڑنے لگی. تو اللہ نے بھائی چڑیا کیوں ہو رہی ہے, کس نے کچھ کیا اس کے ساتھ؟ تو صحابی تھے کہیں اس میں میں نے یہ حرکت یہ کہ میں نے اس کا انڈا اٹھا لیا. آپ بڑے ناراض ہو, فوراً جاؤ اس کا انڈا اسی طرح رکھو جیسے تم نے اٹھایا تھا, تمہیں کیوں تکلیف تھی اس کو؟ کتنی بڑی بات ہے. ایک اور جگہ پر ایک پڑاؤ پڑا, آپ سے تشریف لے جا رہے تھے, تو چیونٹی کے بل تھے. ایک صاحب نے جا کے وہاں چولہا رکھ دیا. آپ جب تشریف لے آئے تو دیکھا چیونٹی کے بل کے ساتھ چولہا رکھا ہوا ہے. تو آپ نے کس نے رکھا ہے؟ صاحب نے کہا میں نے رکھا ہے. کہ تمہیں نظر نہیں ہے چیونٹی کے بل ہیں, کو تکلیف نہیں ہوگی جب تم یہاں چولہا جلاؤ گے؟ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتے ہو. تو یہ چیونٹیوں اور جانوروں کا حال ہے, انسانوں کا کیا حال ہوگا مجھے بتائیے. تو تکلیف کا معیار بھی آپ دیکھ رہے ہیں. دوسروں کو سب آ گئے, گھر سے لے کے, باہر سے لے کے, معاشرے سے لے کے, دکان سے لے کے, کاروبار سے لے کے, کوئی انسان ایسا نہیں جس سے ہمارا ریلیشن نہ ہو. چلتے پھرتے اڑتے جانے پاتے, اور ذرا بھی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اولیاء اللہ اور بڑے بڑے لوگ اور کتب اقتاب جن کو بڑے تذکیر لے کے قصے سنتے ہیں, باتیں سنتے ہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ راتوں کو جاگتے تھے یہ وجہ ہے, دن میں روزے رکھتے تھے شاید یہ وجہ ہے, قرآن کی تلاوتیں کرتے تھے یہ. ہم یہ عبادت, ان کی عبادتیں یہ تھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. گالیاں کھا کے بھی دعائیں دیں. اس عبادت کو انہوں نے زندگی میں اتارنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سے ان کا تعلق جوڑا. اللہ کے محبوب بننے, اللہ کے پیارے بندے اس وقت بنے وہ لوگ. ہمارے پاس کتنی توجہ اس کے دیکھیں. اتنی بھی تکلیف سے کیا مراد ہے کہ کسی انسان کو کوئی بھی ہے, آپ نے ایسی چیز کی جس کو ناگوار گزری ہے, یہ تکلیف ہے. مثال کہ آپ یہاں مسجد کے اندر بیٹھے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں جمعہ, آپ آئے جگہ نہیں, آپ ایسی جگہ بے خیالی سے آپ نے ٹانگ مار دی اس کو گھٹنے پر, اس کو تکلیف ہوئی, اتنی سی تکلیف ہوئی, بس یہ تکلیف ہو گئی, آپ نے پہنچا دی اس کو. ہم تو چوڑوں کے چلے گئے, ہم نے اتنی تسبیح کی تھی, اتنا ذکر کیا تھا, اتنا سب کچھ کیا تھا, نماز جمعہ ہی پڑھی تھی, اور بڑے چوڑوں کے نکل گئے. اللہ کی کتاب میں کچھ اور لکھا گیا ہے, اللہ کی کتاب میں معاملہ اور کچھ لکھا گیا. آپ جا رہے ہیں, آپ کسی کو کندھا مار دیا, نماز میں کھڑے, جماعت میں کھڑے, زبردستی گھس رہے ہیں آپ بیچ میں, وہ کندھا مار دیا آپ کو کسی, آپ نے کسی کو, اس کو تکلیف ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آدمی کی چیز ناگوار گزرتی ہے, آپ اس کے سامنے وہ چیز کر رہے ہیں, آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں. آپ دیکھیں دن میں اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں کہ کتنے لوگ, یہ تو عام معاملہ ہے ہمارا. آج ہی میں اصل روزانہ دیکھتا ہوں, صرف چاہے قاری صاحب مجھے باہر نکالتے ہیں گاڑی سے, نہیں دیکھتے گاڑی کے ساتھ گاڑی پیچھے ٹھہرا دیا, نکل نہیں سکتا آدمی. یہ مسجد میں ہم نماز پڑھنے ہیں, ایسا لگتا. ہمارے ہاں تو اگر ہم دین کو سمجھیں, بھائی میرے علماء کرام ہم سمجھاتے ہیں الحمدللہ, رات دن سمجھاتے ہیں. اگر ہم دین کو سمجھیں صحیح طریقے سے تو پھر پتہ چلے کہ دین ہے کیا اصل میں. دین ہے اصل میں. اب جب آپ باہر نکلیں گے 10 منٹ 15 منٹ روز انتظار کرنا پڑتا ہے, بڑا ہنس دانت نکال رہا ہے, ہنس رہا ہے, اور دیکھتا بھی جا رہا ہے وہ گاڑی میں. اللہ کی بندے نشان لگے ہوئے گاڑیوں کے, سب کچھ پتہ چلا ہے, اور تمہیں پتہ ہے کہ گاڑی اس کی نہیں نکل سکے کس میں سے. یہ ہوتا ہے روز ہی نہیں ہوتا. یہ تو مسجد میں ہو رہا, باہر کا تو پتہ ہی نہیں کیا حال. حال شریعت یہ بتاتی ہے, ہماری شریعت کیا کہتی ہے, سبحان اللہ, کہ آپ کسی ملک میں جا رہے ہیں تو ان کے سارا قانون جو انہوں نے بنایا ہوگا اس پہ عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے شریعت کے قانون پہ عمل کرنا ہے. یہ اسلام ہے. یلو لائن پہ آپ گاڑی ٹھہراتے ہیں تو وہ تو بات کی بات ہے
کہ ٹکٹ لگ جائے گا. ٹکٹ تو اوپر لگ چکا ہوگا کہ آپ نے قانون کو توڑا ہے. مجھے پتا ہے ہم تو کہتے ہیں بڑا دیندار آدمی جناب, کیا بات ہے, اس کی عبادت دیکھیں, اس کی رعایت دیکھیں. اللہ کے ہاں جو کتاب ہے وہاں تو یہ عبادت دیکھی جاتی ہے. جو ایسی اتنا اسٹرکٹ ہے شریعت ہماری, قانون جس کو ہم شریعت کہتے ہیں, کہ غیر ملک میں آپ رہ رہے ہیں, جو کچھ بھی ہے ان کا قانون, جتنے بھی قانون ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں وہ سارے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے ہوئے قانون ہیں. کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا. ان پہ چلنا شریعت کہتی ہے ویسے ہی ہے جیسے کہ شریعت کے قانون پہ عمل کرنا ہے, اور اس کو گناہ ہوتا ہے اگر نہیں ٹوٹتا. بڑے لوگوں باتیں کرتے سنتا ہوں میں, نہیں جی یہ تو اچھا ہے, یہاں تو یہ کر سکتے ہیں, یہاں تو فلاں کر سکتے ہیں, یہاں تو یہ کر سکتے ہیں. میں کیا باتوں کو کیا رکھاوت, یہاں پیسے بھی کر سکتے ہیں, چوری بھی کر سکتے ہیں, ان کو مال بھی کھا سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. استغفر اللہ تعالیٰ, یہ کتنی بڑی بدنامی ہے اسلام کی دوست. یہ زہید کو عبادت تو عبادت نہیں ہے ساری. اب یہ تو کمال نہیں ہے, آپ کسی کو کہنا نفلی روزے کے لیے تھوڑی پریکٹس کرا دیں, وہ سارا سال رکھ سکتا ہے آرام سے, وہ تو اس کی روٹین ہو جائے گی. صبح اٹھے گا, ناشتہ کرے گا, شام کو نہیں کھا, اس کی عادت ہی ختم ہو جائے گی دوپہر کو کھانے کی. 30 دن ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کے بعد تو بڑا مشکل ہوتا ہے دوپہر کو کھانا. پہلے عید کے بعد زبردستی ٹھونستے ہیں لوگ تو بیمار بھی ہو جاتے ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ طبیعت نہیں کرتی اس وقت. طبیعت وہی کرتی ہے یار مغربی کا اذان ہو تو پھر کھجور کھائیں یا پانی کھائیں. تو عادت پڑ چکی ہے کہ روحانی عبادت. تہجد میں کون سی دیر لگتی ہے؟ آج آپ کو کوئی اٹھاتا رہے, ایک ہفتہ اٹھائے, آپ تہجد گزار بن جائیں گے الحمدللہ. پہلے حج پہ آپ کو مشکل ہوگی, پھر تو آپ کو حج ایسا ہو جائے ہالیڈے, جس کو حج پہ جا رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, ہوتا ہی نہیں ہوتا. اس میں کیا ہے؟ ہاں کوئی جوان ایسا دکھاؤ سبحان اللہ کہ جس کی زندگی ایسی گزری ہو, اس کی وجہ سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی. یہ ہے ہمارا معیار زندگی کا دوست. یہ میں اس لیے عرض کروں, میں اپنے گردن میں گرے بال میں ڈالو, دیکھو اتنی عبادات میں کرتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, اس عبادت کے بارے میں تم کیا جواب دو؟ کیا ہوگا اگر یہ عبادت نہیں ہوگی؟ کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ روزہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ حج نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ کے دربار میں جائیں گے, اس کی رحمت. اللہ خود کہتا ہے میری مرضی میں حساب لوں یا نہ لوں, میں تجھے جنت میں بھیج دوں. کیا ہو سکتا ہے؟ میرا اور تیرا معاملہ ہے. سبحان اللہ. اللہ تو یہاں بھی رحیم ہے, انشاءاللہ وہاں بھی رحیم ہی ہے. تو اصل معاملہ یہ ہے, اصل بات جس کو ہم چھوڑے پھر رہے ہیں, اصل تو معاملہ یہ ہوگا انسان کے ساتھ. ایک چیونٹی شکایت کرے گی, چیونٹی نے شکایت کی نہیں کی, کس کی؟ اتنے بڑے نبی کی شکایت کر رہی ہے چیونٹی کہ او سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, ہمیں تباہ کر دے گا, برباد کر دے گا. اللہ اس کی آواز فریاد کو سن رہے, سلیمان ہنس پڑے کہ یہ شکایت لگ رہی ہے اوپر, خبردار بھائی بچ کے نکلنا, یہ چیونٹی جو ہے ان کو نقصان نہ پہنچے, ان کو بلاؤ. ہے قرآن نہیں پڑھتے ہی نہیں پڑھتے. یہ قصہ سننے اللہ پاک نے پتہ بتایا کہ تم ایسے نبی کی امت ہو کہ جس کا سٹینڈرڈ یہی ہے کہ اس کی امت سے ایسے انسان پیدا ہونے چاہیے کہ جو کسی چینٹی کو بھی تکلیف نہ دے. ایمان سے بتائیں آج یہ ہمارا اسلام ہے, کیا حال ہے ہمارا؟ کیا حال ہے, کیا حال ہے؟ آپ سوچیں کہ کتنے ظلم ہو رہا ہے. ہم لوگ اسلام کے نام پہ ظلم کر رہے ہیں, ہم لوگ کتنے بدنام ہیں, ہم لوگ کتنے عجیب ہو. یعنی یہ اسلام ہے ہی نہیں. جب مجھ سے کہا تھا یہ مسلمان نہیں ہے تو ہنستے ہیں, تو آپ نے تو دیکھا جی شکل تو اس نے ویسی بنائی ہے, لباس تو اس نے ایسے پہنے, امامہ ایسے پہنتا ہے, کام تو اس نے یہ کیا ہے, 10,000 آدمیوں کو مار دیا, مسجد کے اندر مار دیا, باہر مار دیا, جہاز میں مار دیا. کہتا تو وہ یہی ہے. کیوں کہ ٹیچنگ ختم ہو گئی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کون سا دارالعلوم چاہیے؟ خانقاہ چاہیے. یہ دارالعلوم یہ اس کے لیے کسی دارالعلوم کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے, یاد رکھ, اس کا کوئی سلیبس نہیں ہے. اس کا تو ٹیچر اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے سینے سے یہ علم نکلتا ہے اور شاگردوں پہ تقسیم کرتا ہے. اٹھا کے دیکھیں زندگی ہمارے اکابرین کی زندگی اٹھا کے دیکھیں. جب سے یہ خانقاہیں ختم ہوئی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب سے یہ خانقاہیں ختم ہوئی ہیں اس وقت سے ہمارے اخلاق کے اندر بربادی آنا شروع ہو گئی ہے. جب سے یہ تماشا بنا ہے پیر بازی کا, یہ بھی تماشا بن گیا نا. جب سے رخ بدلا ہے, اگر ہیں بھی
تو پیری مریدی کا جو تماشا بدلا ہے، جو ایک عجیب تھیم پیش کیا انہوں نے کہ پیری مریدی کا مطلب یہ ہے کہ بس ہوا میں اڑ جاؤ، یہ ہو جاؤ، کشف ہو جائے، کرامات ہو جائے، بس پیر صاحب آ گئے. اور جب سے یہ ختم ہو گیا کہ اصل مقصد تصوف کا کیا ہے، اصل مقصد تصوف کا یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو باطن کے اوپر اپلائی کرنا، اس کے مطابق اپنے باطن کو صحیح کرنا، قرآن اور شریعت کو اتارنا. جیسے ہم علوم میں جاتے ہیں، علوم میں جاتے ہیں تو وہاں علم حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے کہ قرآن اور سنت کو اپنی زندگی میں اتارنا. یہ ہے مقصد ہمارا اس علم ظاہر کا. علم باطن کا جو ہے، جو خانقاہوں سے ملتا تھا، اب تو خیر ناپید ہو چکا ہے، جو ملتا تھا وہ یہی علم تھا کہ قرآن ہے اور کوئی چیز نہیں. قرآن اور شریعت جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، حدیثیں سنا رہا ہوں، جو ہم ظلم کرتے ہیں، جو یہ نماز پڑھنے آتے ہیں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، عید پہ آتے ہیں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، تراویح پڑھنے آتے ہیں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور عین اس وقت جب کہ ہم ایک معراج پہ ہوتے ہیں کہ دنیا والے ہمیں دیندار سمجھ رہے ہیں، بہت بڑا آدمی سمجھ رہے ہیں، ہم اس وقت لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں. تو مجھے بتائیں یہ قرآن و سنت خلاف ہے ہمارا یہ علم؟ یہی علم کیونکہ ختم ہو گیا. ظاہر ہے اگر آپ دارالعلوم ختم کر دیں، آپ یہ مدرسے ختم کر دیں تو کون قرآن پڑھے گا؟ کوئی نہیں پڑھے گا، کوئی عالم نہیں بنے گی، کوئی مولانا نہیں بنے گی، حدیثیں آہستہ آہستہ سنانا بند ہو جائیں گی. نہیں ہوگا. مرکز ختم کر دیں، تبلیغی جماعت کے مرکز ختم ہو گئے، یہ ختم ہو گیا تو کہاں ہوں گے دعوت تبلیغ؟ کہاں جائیں گے لوگ؟ شاید جائیں گے کہیں، کیونکہ مرکز ختم ہو گیا. چلتے چلتے کام جہاں دنیا میں جسے دین پھیل رہا ہے، الحمدللہ اللہ کے راستے میں لوگ نکل رہے ہیں، وہ کوئی نکلنا بند ہو جائے گا، اتنا بڑا دین کا کام ختم ہو جائے گا. علم ظاہر کے لیے آپ مدرسے بند کریں گے، دارالعلوم بند کریں گے، حدیثیں ختم ہو جائیں گے، لوگ علم ختم ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے جب خانقاہوں کو بند کیا تو تصوف ختم ہو گیا، ہمارے اخلاق ختم ہو گئے، روح ختم ہوگی، وہ بناوٹ رہے گی ہمارے اندر. اور وہاں جب جائیں گے، جب ہمارے پاس یہ عمل نہیں ہوگا، بات سمجھے نہیں، جب وہاں عمل نہیں ہوگا، ہم مر گئے، ہم لے کے جا رہے ہیں پانڈ کے پانڈ لے کے جا رہے ہیں میرے پاس کہ جی اتنے ہزار روزے، اتنے ہزار ذکر، اتنے ہزار تسبیحات، اتنے ہزار قرآن، اتنے ہمارے وہ بڑے چوڑے ہو کے جا رہے ہیں. اللہ کا دربار تو بالکل انصاف والا دربار ہوگا، اللہ کھڑا کرے گا. سبحان اللہ. حدیث ہے، اشکات کی حدیث ہے کہ جس وقت دربار لگے گا، پوری دنیا کھڑی ہوگی، انصاف ہوگا، تو سب سے پہلے کس کا انصاف ہوگا؟ کون سا عمل دیکھا جائے گا؟ قرآن، حدیث، نماز، سب سے پہلے عمل. اور سب سے پہلے جو حساب ہوگا کس کا ہوگا؟ ذرا بہت نازک معاملہ ہے دوستو. اور واقعی ہم آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور قیامت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور قبر کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو میری باتیں غور سے سننا، غور سے سننا، اور رخوں کو بدل لینا. میں نے پہلے آپ سے وعدہ لیا ہے. سب سے پہلا سوال ہوگا اللہ کے دربار کے اندر، حدیث اٹھا کے دیکھیں کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس جوڑے کو بلائے گا حساب کے لیے، میاں اور بیوی ہوں گے. سبحان اللہ، کتنا نازک رشتہ ہے، ساری دنیا کا معاشرہ یہاں سے بنتا ہے. ان دونوں کو بلایا جائے گا اور ان دونوں کا سب سے پہلے انصاف ہوگا. انصاف کس چیز کا ہوگا؟ کون سا پیپر؟ یہی کہ تو نے اس کے ساتھ کی اور تو نے اس کو کتنی تکلیف دی اور تو نے اس کو کتنی تکلیف دی. دونوں حساب ہوتے ہیں پہلے. پوری مخلوق کھڑی ہوگی، میاں بیوی کا پہلا حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا. اور کس طرح ہوگا؟ حدیث میں عجیب چیز ہے، کہتے ہیں اس بیوی کی جو ہے زبان کو بند کر دیا جائے گا، بالکل زبان بند ہو جائے گی اس کی. تو اللہ کہے گا جواب دے مجھے، تو نے کیا کچھ کیا. تو پھر کیا ہوں گے؟ اس کے اعضاء جو ہوں گے، اللہ اکبر، اس کے جسم کے جو اعضاء ہوں گے وہ کہیں گے جی ہم سے اس نے یہ کام کیا، اس نے اپنے خاوند کے خلاف یہ کیا، اپنے خاوند کے خلاف یہ کیا، اس نے اپنے خاوند کی یہ نافرمانی کی. ایک ایک شکایت لگائیں گے اس کے اعضاء، یہ حقوق مارا اس نے اپنے خاوند کے، یہ حقوق مارا، جو جو آپ نے شریعت میں حقوق دیے تھے خاوند کے، اس نے اس چیز کو قطر کیا. بیوی خاموش ہے، اللہ ان سے کلوائے گا. ٹھیک، اب وہ کون ہے؟ وہ تو بڑی تصویر گزار عورت ہے، بڑے صدقات کرتی ہے، بڑے جناب ماشاءاللہ بڑے اس کے تو مقام ہے اور لوگ تعریف کرتے ہیں فلاں بی بی کی کیا پوچھتے ہیں. ٹھنڈا، چلو ایک خامن تو کھڑ، اس کا حساب دینا حساب کوئی. سب سے بہترین انسان معاشرے میں وہ ہے، یاد رکھیں، کہ جس کی بیوی اس سے راضی اور بال بچے اس سے راضی.
ذرا ہاتھ تو کھڑا کرے کس کی بیوی راضی ہے. وہ پہلے ہی بتا دیا کہ غلط بات اس نے یہ رضا نہیں ہے. آپ نے جو ہمیں اخلاق دیا تھا اللہ تعالیٰ جو حقوق، یہ حقوق ہیں، قانون نے دیا، اللہ کی شریعت نے اس کو حقوق دیے ہیں. اس میں سے آپ نے اپنی بیوی کا حقوق کتنا دیا؟ جب خامدوں سے پوچھا جائے گا سیم اسی طرح ان کی زبان کو بند کر دیا جائے گا. ایک عزا کہے کہ اس نے بیوی کے ساتھ یہ ظلم کیا، یہ حق نہیں تھا اس کی، یہ زبردستی حق اس نے کرایا، نہیں تجھے یہ کام کرنا پڑے گا، نہیں میری ماں کے ساتھ یہ کرنا پڑے گا، میری بہن کے ساتھ یہ کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ جو حق اس پہ نہیں تھے. اگر آپ اس کا حقوق کبھی ایک انسان کو مجھے بتائیں، بڑے بڑے ہم جناب مسئلے سیکھتے ہیں، صنعت سیکھتے ہیں، یہ زندگی میں کبھی ہم نے سیکھا شادی سے پہلے کہ میں نے اپنی بیوی کے کیا حقوق ادا کرنے؟ لیکن الٹا کیا سیکھتے ہیں، انداز دیکھیں. ہم اپنا نہیں سیکھیں گے، سیکھیں گا اس کو کہیں گے تیرا میرے پہ یہ حق ہے. اللہ نے کہا ہے بیوی ایسی ہونی چاہیے، اس کو بتا رہے کہ تیرا یہ میرے پہ حق ہے. بیوی کا تیرا میرے پہ حق ہے، تو بتا تیرا نہیں کچھ میرے پہ حق. ہمیں اپنے حق کا پتہ نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جس وقت شادی ہو رہی ہے بچے کی، لڑکی کی، تو سب سے پہلے ان کو ٹیچ کسی عالم سے کرایا جائے کہ بتاؤ تمہارے حقوق کیا. اگر دیندار کوئی اللہ کا ولی بچہ پیدا کرنا ہے تو پھر ولایت سے لے کے بچے پیدا ہوتے ہیں. پچھلے جتنے بچے ہوتے ہیں نا جن کے آپ سنے تھے، بڑے بڑے آدمی، ان کی اولادوں کو، ان کی پیدائشوں کو دیکھیں آپ کہ کس رنگ سے ان کی پیدائشیں ہوئی ہیں. ہمارے اکابرین کی زندگی کو دیکھیں، وہ تو پیدائشی، کیونکہ ان کے ماں باپ نے اس طریقے سے زندگی کو سٹارٹ کیا تھا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، میں جان چکا ہوں میرا قانون جی ہے. ہم تو کہتے ہیں 4 شادی 3 شادی، ایک شادی کا حساب نہیں دے سکے ایک آدمی. 4 کے لیے تیار ہوتا ہے آدمی، 3 کے لیے تیار ہے. بڑا شوق سے بول دے گا دوسری کرنی ہے، تیسری کرنی ہے، فلاں کرنی ہے، اور یہ جب تھوڑی تھوڑی بات پہ شادی، بچہ نہیں اور شادی. اس کا جواب کون دے گا؟ نمازیں دیں گے آپ کو، اس کو بتاتا ہوں حساب کہ قرآن کیا بتا رہا ہے آپ کو، شریعت ہماری کیا کرتی ہے. دیکھیں ذرا، کیوں بھائی یہ مجلس ایسی ہے، اصلاحی مجلس میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، اور یہ بہت بڑی بہت اونچی گفتگو ہے، کیونکہ آپ حضرات اور میں خود لوگوں کی نظر میں بڑے صوفی صاحب ہیں. لوگ کہتے ہیں بڑے ذاکر ہیں. لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، اپنی زندگی کو، گریبانوں کو دیکھیں گے. ہم اس اہل ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہمیں دیکھیں. ظاہر ہمارے اماموں کو دیکھ کر، ہماری شکلوں کو دیکھ کے لوگ تعریف شروع کر دیں، یہ نہیں چلے گا. بلکہ افسوس کریں کہ ہم میں یہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں. تو جب وہ بتائے گا، وہ کہے گا یہ فلاں فلاں، اس نے اپنی بیوی کو یہ حق نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یہ ظلم. اتنی خواہشات کو مارا ہے اپنی بیوی کی. ادھر بیوی نے اپنے خاوند کی اتنی خواہشات کو مارا ہے، تو گھر تو جہنم ہوگا، اور شیطان پیدا ہوں گے اور ولی اللہ پیدا ہوں گے. مجھے بتایا ایک ہی غم ہے. بیوی کو غم یہ ہوتا ہے کہ سسرال کا، اس کی ماں کو نکال دو، اس کی بہن کو نکال دو، اور خاوند کو غم، خاوند کو ہوتا ہے اس کو نکال دو، اس کو. یہ چکر ہے ہمارے معاشرے میں. کاش ہم سوچ سکیں کہ ہمارے ہاں یہ جو رشتے جتنے بھی ہیں یہ سب آخرت کے رشتے ہیں، یہ عبادات ہیں، ان سے جنت اور دوزخ ملتی ہے ہمیں. دوسرا جب اس کا حساب ہوگا تو اس کو دوسرا حساب کس کا ہوگا؟ دیکھیں آپ معاشرے کا. یہ 3 حساب پہلے ہیں. سب سے پہلے وہ سارا معاشرے اس کو کور کرتا ہے. حدیث بتاتی ہے یہ ہے عبادت. اب مجھے بتائیں کتنے لوگ یہ عبادت کر رہے ہیں؟ کون سے منہ سے قبر کے عذاب سے بچیں گے؟ کس طرح پر ساتھ پیچھے رہیں گے؟ کیا حشر میں ہمارا میدان ہوگا؟ بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بس نمازوں کو لیے پھر رہے ہیں ہم تو. لوگ نمازوں کا حال بھی سن رہے ہیں ابھی کیا ہوگا نمازوں عبادت کا. دوسرا جو حساب ہوگا وہ کون ہوگا؟ آقا اور اس کا مطلب یہ کہہ لیں آپ باس، اور اس باس کے پاس جو کام کرتے ہیں. کسی نہ کسی درجے پہ آپ باس ہیں. آپ کی کوئی فرم ہے، آپ کی کوئی فیکٹری ہے، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، دکان ہے، یا ہوتا ہی نہیں ہوتا آدمی کام کر رہے ہیں. آپ وہ ہیں یا آپ کام کرنے والے ہیں یا آپ لوگوں سے کام کرانے والے ہیں. دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کو پیش کیا. سیکنڈ مقدمہ ہوگا یہ اللہ کے دربار میں. بعد میں باتیں ہونی ساری. سب سے سیکنڈ مقدمہ پھر یہ ہے. سیکنڈ پوچھے گا تم کہ جی ہاں جی میں اتنے ملازم تھے، یہ تھے فلاں فلاں فلاں. اس کا منہ بند کر دے گا. ملازم کو پوچھا جائے گا، ملازم منہ بند کر دیا گا. اب اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیا حق دیا ملازموں کو؟ جو حقوق میں سے تم نے دیا. کیا چکر چلاتا تھا، کیا ڈھونگ مارتا تھا، کیا بکواس کرتا تھا. تو وہی جانے جو کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ان باتوں کا.
کیسے کیسے حق مارتے ہیں آدمی اپنے ملازمین کی. کیوں کہ جو اس ملک کا قانون ہے میں نے بتایا وہ شریعت ہے. اگر اس قانون ملک کا کہتا ہے کہ اپنے ورکر کو آپ نے 3 مہینے کی چھٹی دینی، مجھے نہیں پتا 1.5 مہینے کی چھٹی دینی ہے، اس کو 3 تنخواہ دینی ہے، اس کا یہ قانون ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی اس پہ عمل کر رہا ہے. ڈنڈی مار رہا ہے اور جا کہاں رہا ہے؟ حج پہ. سبحان اللہ. خدا کی قسم خانہ کعبہ بھی شرم آتا ہوگا ہم لوگوں کو دیکھ کے، کدھر سے یہ بندر آ گئے. کاش وہ کہتا ہوگا کاش اب بھی آئے ہیں میرے پاس، آئے تو گئے ہیں، کاش یہ معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر بخش دے گا. لیکن وہاں بھی یہ وعدے نہیں کر کے آتے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ میرا بیٹا نہیں مجھے بیٹا، یا اللہ مجھے فلاں کام میں رک گیا، یا اللہ مجھے اور کچھ یاد ہی نہیں آ رہا. جس مقصد کے لیے یا اللہ میں بے ایمان ہوں، میں حقوق کھا رہا ہوں، میں یہ عبادت نہیں کر رہا جو آپ نے عبادت بتائی ہے، ساری عبادت اس سے نیچے ہے، مجھے عبادت کرنے والا بنا دے. کوئی مانگتا ہی اس کے تو دھیان ہی جانا، خیال ہی نہیں ہے ہی کوئی چیز نہیں عبادت. بس ساری حدیثیں آپ سامنے اس کی امپورٹنس دیکھیں کتنی ہے. اسی طرح اس سے پوچھا جائے گا ورکر سے، ہاں بھائی تو بتا کام کیسے کرتا تھا؟ وہ ڈنڈی میں مارتے ہیں. 8 گھنٹے کام کرنے ہیں تو 6 گھنٹے ماریں گے، چائے پہ کھڑے رہیں گے، ادھر کپے ماریں گے، دیکھیں وہ آئے تو نہیں، آئے تو نہیں. بے شک اس نے کتنے کیمرے لگائے ہوں، کوئی دیکھ رہا ہوگا کیمرے لگائے. تمہارا حق اس نے کہا 8 گھنٹے میں نے تمہیں خریدا ہے، 8 گھنٹے تمہیں صرف ہر کام اس کی مرضی کے مطابق کرنا ہے. جو اس کی مرضی کے خلاف کریں گے آپ، وہ حرام ہے، وہ آپ کا پیسہ حرام ہو جائے گا. آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ کام؟ بہانہ مار کے جا رہے ہیں، یہ پیشاب آپ ہی نہیں تو پیشاب کرنے جا رہے ہیں، نیچے سگریٹ پینے چلے گئے، ادھر چائے پینے بیٹھ گئے. کیا آپ کا کانٹیکٹ میں تھی یہ چیز؟ اسلام بہت سچا مذہب ہے دوستو. یہ اسلام تھا جس کو دیکھ کے الحمدللہ غیر مسلم مسلمان ہو جاتے تھے. یہ لائن اسلام. مجھے بتائیں کوئی کسی اگر یہ معاشرہ یہ مسلمان ہو جائیں تو مجھے بتائیں کہاں پہنچے اسلام؟ آپ خود سوچیں. آج ہم شکایت تو بہت کرتے ہیں، دیکھ دیکھ کے ٹی وی اور ریڈیو اور نیوز اور یہ اور میڈیا یہ ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے. میں تو حقیقت دل سے کہتا ہوں کہ کوئی ظلم نہیں، ظلم کرنے والے تو ہم خود ہیں، ہم مستحق ہیں ظلم کے. کیونکہ اللہ خود کہتا ہے فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جب تو مجھے چھوڑ دے گا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا. تو جس کو اللہ نے چھوڑ دیا تو اس کو کتے بلی کھاتے ہیں، اس کو انسان ان کا تو اشر یہی ہوتا ہے. اتنے بڑے قانون کو ہم نے اتنا نیچے دبا دیا. شریعت تو کہتی ہے کہ اس ملک کا ہر قانون شرط مطابق ہے، اپنے آپ ورکر کو یہ بھی دیں جو قانون ہے. ہمارے کسی بھی باس کے پاس نا یہ اسٹیٹس ہوئے گی نہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا میں اپنے ورکر کو کیا دینا ہے کیا نہیں کرنا، کیا اسٹیٹس ہے. اور یہی ورکر سے پوچھا جائے گا نا، وہ بھی ڈنڈی مار زبردست، اس کو بھی نہیں پتا کہ میرا کیا کام ہے، وہ سوچتا ہے میں کس طرح ڈنڈی ماروں. تیسرا حساب ہوگا، 3 حساب ہوں گے. کون ہوگا؟ اللہ، معاشرت کا ہوگا. یہ سارا کچھ جو ہم کرتے ہیں، کاروبار کا، یہ اپنا تجارت کر رہے ہیں، مال خرید رہے ہیں، دکاندار ہیں یہ ویٹ کر رہے ہیں، مال بیچ رہے ہیں، یہ لے سیب بس یہ ابھی ہے جی، ابھی کشمیر سے آیا ہے، اور سیب پیچھے لگا ہوتا ہے، گندے نالے سے نکلا ہوتا ہے، کشمیری کیسی تیسی گندی مہریں لگ رہی ہیں پھلوں پر، اور جناب کچے پھل آگے رکھ دیتے ہیں پیچھے. کہتے ہیں یہ سب ملا دو، بیچ میں ملا دو، بھنڈی جو ہے نا یہ پرانی ملا دو بیچ میں، اس کے ساتھ نکل جائیں گے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو چنتے ہیں بھنڈی ہیں، جا کے جو بھنڈی خریدتے ہیں، بھنڈی سمجھتے ہیں کیا کرتے یا یا میں صحیح بات کر رہا ہوں. کیا کریں گے جو بھنڈی بچے نا گندی اس میں ملا دی، اب وہ چھان دی اس نے، ملا دو بیچ میں چل جائے گی. اب آپ جا رہے ہیں چن کے نکال رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھے دیکھا بھنڈی تازی ہے، آنکھ بند کر کے. یہ مسلمان کا کام تھا. جس وقت ہندوستان کے اندر، ہندوستان میں مسلمان تھے، پتہ ہے ہسٹری پڑھی آپ نے؟ کوئی نہیں تھا. کہاں سے آیا؟ عرب جب پہنچے گجرات کی طرف سے، یاد رکھیں یہ بمبے وغیرہ یہ تھا اس وقت، سمندر تھا، تو عرب کی قوم جب وہاں پہنچی اور انہوں نے جا کے تجارت شروع کی اور ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چہرہ دیکھا تو وہاں کے لوگ اور مخلوق ساری کھڑی ہو گئی. ہسٹری ہے. وہاں کی جوان لڑکیوں نے جب دیکھا کہ اتنی حیا کہ ان کی تو آنکھ ہی نہیں اٹھتی، یہ تو کسی طرف دیکھتے ہی نہیں، تو انہوں نے لیٹر لکھا اور پوچھا کہ بھئی آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس کو مانتے ہیں آپ؟ اس قدر منتظم اور اس قدر ڈسپلن آپ کا.
اور اس قدر حیا عورتوں کے بارے میں، اور یہ آپ کا جو ہم دیکھ رہے ہیں عورتوں کے ساتھ برتاؤ، یہ تو کوئی عجیب سٹوری ہے. آپ ہوں گئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھایا ہے. اس طرح جب یہ ان کو پتہ چلا تو انہوں نے خط لکھا باقاعدہ، کہ خط پہ انہوں نے یہ لکھا کہ آپ کے جو نبی ہیں ان کو کیا پتا کہ گزر چکے ہیں یا ابھی ہیں یا نہیں ہے، کہ جو آپ کے امام ہیں، جو لیڈر ہیں، خدا کے واسطے ان کو یہ لیٹر ہمارا دکھائیں کہ ہم بالکل جاہل ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں، آپ ہمارے پاس اپنے لوگوں کو اور بھیجیں تاکہ ہم صحیح ہوں. اور ساری دنیا میں اسلام لانا شروع ہو گئی ان کی تجارت کی وجہ سے، ان کی سچائی کی وجہ سے، ان کی اخلاق کی وجہ سے. قانون جانتے تھے ایسے اسلام آئے نا. آپ دیکھیں تو یہ کیا تھا ان کے پاس، جو صحابہ کرام تھے ان کے پاس یہ دین تھا. انہوں نے اس کی تیاری کی تھی. انہیں پتا کیوں کہ نمازوں کا حال کیا ہوگا. اب سنیں، اور جب کھڑا کر دیا جائے گا، دیکھا جائے گا اس نے اس کو مال کھایا، اس نے اس کا مال کھایا، اس نے اس کا مال کھایا، اللہ کی ترازو کی لگ جائے گی. کدھر آگا کیا کہ تو نے جو اس کو ظالم کہا جائے گا، تو نے کیا کچھ کیا اس کا، تیرے ساتھ کیا کیا، اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. کہ اب تو کیسے راضی ہوگا؟ جی راضی تو ایک ہی بات سوچ سکتا ہوں، مجھے مال چاہیے. مال تو یہ نہیں ہے، یہ نیکیاں مال ہیں یہاں پر، اسی تو جنت ملی ہے. اب وہ جناب اس کو ڈھیر جو لگیں گے قرآنوں کے، حجوں کے، ماشاء اللہ، اور عبادتوں کے، اور جو کچھ ہوگا اس کے پاس، اب ایک ایک جانا شروع ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اتنا عمل لے کے جانے والا شخص تھوڑی دیر کنگال ہو جائے گا، اور اس کو ابھی باقی ہوگا ڈیو لوگوں کے دینے کے لیے. اس کو گالی نکالی، اس کو برا کہا، اس کے ٹھڈا مارا تھا، اس کو یہ کیا تھا، اس کے ساتھ والی کو ایسے کیا تھا، اس کی یہ چغلی کی تھی، اس کے ساتھ آنکھ سے دیکھا تھا. دل دکھانے والی بات. اگر میں آپ کو یوں کر کے دیتا ہوں اور آپ کو دل دکھتا ہے، میرے نکی گئی، آپ کھڑے ہو جائیں گے اس نے میرا دل دکھایا تھا. اگر آپ کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کو تکلیف دی ہے، اور اسی وقت آپ وہاں جانے سے پہلے کہتے ہیں یار مجھے معاف کر دو، آپ بچ گئے. جس کو کہتے ہیں سوری کرنا. سبحان اللہ. یہ سب ہمارے سے سیکھا ان لوگوں نے. ایک ایک منہ، ایک ایک لفظ نکلتا نہیں. آپ ایسے جا رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، کوئی میری پہچان نہیں، ہم بس پہ چڑھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں بس پہ چلتے تھوڑا سا ٹکر لگا، سوری کہتا ہی نہیں کہتا ہے. ہم ایک اور دھکا ماریں گے. ہمارے پاس اسلام ہے، ان کے پاس اسلام نہیں ہے، لیکن ان ٹیچنگ کو دی ہے. اندازہ لگا ہے یہ ہے یا نہیں معاشرے میں. ہم تو کبھی سوری نہیں کہتے کسی، حالانکہ ہماری سوری پوچھی جائے گی. عادت ڈال لیں آج سے کہ کسی وقت بھی احساس ہو جائے آپ کو جیسا اس نے بھی محسوس نہیں کیا، آپ کو احساس ہو گیا کہ میں یہاں باہر نکل رہا تھا تو غلطی سے میرا جوتا اس کے جوتے پاؤں لگ گیا، واپس نہیں کہتے یار معافی کرنا، میں نے آپ کے جوتے کو پاؤں لگا دیا، اس کو پتہ بھی نہ ہو، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. سبحان اللہ بولے، پھر بولے یہ دین بنا ہے، یہ دین بنا ہے، اس دین کو سیکھیں. گئی نا پھر نمازیں. اب جب نمازیں ختم ہوئی اب کیا ہے، کہتے اس کے گناہ اس کے سر پہ ڈالنا شروع کر دو. اب سارے گناہ اس کے جا رہے ہیں، نیکی ختم ہوئی تو بھائی میرا جنت میں جاتا جاتا جہنم کی طرف چل پڑا. ساری عبادتیں ختم ہو گئی. کون سی عبادت کام آئی؟ یہی کام آئی جس کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کیسے کام آئی؟ سبحان اللہ. یہ بھی حدیث میں قصہ ہے بڑا پیارا. ایک جنتی جا رہا ہوگا جناب، چڑھا ہو کے جنت، اس کی خوشی میں تو جنت میں جا رہا ہے، تو ساتھ ہی کھڑا ہوگا اس کا آڈر ہوگا دوزخ کا. وہ کہے گا بھائی یار بات تو سنو. کیا بات ہے؟ جنت میں تو جہنم میں، تو مجھ سے کیا بات کرتا ہے؟ کہتا ہے یار ایک عرض کر سکتا ہوں آپ سے بھائی جان؟ ہاں جی کرو. کہتے ہیں میرا آپ کو کوئی تعلق ہے؟ کہتا نہیں جی بالکل. کہتا نزدیک آؤ میں بتاتا ہوں. سبحان اللہ. حدیث سنائیے کیا تعلق ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. کہتا نہیں یاد ہے تمہیں ایک بات کیا کہ تم سفر کر رہے تھے ایک دفعہ حج پہ؟ ہاں کر رہا تھا فلاں. ٹھیک ہے. تو تم جب ساتھ میں جانے لگے تو تمہارے پاس پانی کی بہت سخت پیاس لگی تھی اور تم پانی کے لیے جا نہیں سکتے تھے کیونکہ تم پانی کے لیے جاتے تمہاری سیٹ رک جاتی. جی کہ میں نے بوتل سے نکال کے تمہیں ٹھنڈا پانی کیا تھا، تم نے کیا کہا تھا؟ شکرا کہا تھا. ہاں یار یہ تو کہا تھا، مجھے پہچان کے. اب اس طرح کر تاکہ فوراً کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص مجھے پانی پلایا، اس پہ کوئی رحم فرما. اللہ بولو سبحان اللہ. وہ آدمی کہے گا یار میں کسی سفارش میں، ابے تو قرآن نہیں پڑھا؟ تم نے حدیث نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ شفاعت لے گا نہیں جنتوں سے؟ سبحان اللہ. ایک ایک جنتی کہہ کے لے کے جائے گا. تو خالی جا رہا ہے، میرا تو تیرے پہ احسان ہے.
اللہ تو سب سن رہا ہوگا، اس نے جنت سے اللہ کہے گا اوے سن نہیں رہا تو اس کی بات مانتا کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، بالکل مانتا کیوں نہیں بات؟ شرما کس سے رہا ہے؟ اپنے رب سے شرما رہا ہے، جا اس کے ساتھ جو اور کھڑے ان کو بھی لے جا۔ پانی پینے کو یاد ہے، مجھے یاد ہے کہ ایک روزہ تھا رمضان کا، یا رمضان کے بعد کوئی عاشورہ کا روزہ تھا، آج تک مجھے یاد ہے۔ تو میں پانی نہیں تھا، روزہ کھلنے والا تھا، مجھے سخت پیاس تھی، اسی مسجد کی بات کر رہا ہوں، میں نہیں بتا رہا ہوں احساس انسان کو کیا ہوتا ہے، وہ اتنی سی بات آج تک میرے دل میں ہے۔ تو ظاہر ہے میں تو اس جگہ کھڑا ہوں گا، وہ جنت میں ہوگا، تو میں نے تو یہ فریاد کرنی ہوگی اس سے، ہوگا کیا؟ میں بیٹھا ہوں تو روزہ کھلنے والا تھا، اب مجھے پانی مل نہیں رہا یہاں کہ میں پانی پیوں۔ کوئی دور سے ایک شخص تھا، سبحان اللہ کتنا گریٹ آدمی ہے وہ، روز ملتا ہوں یہاں پہ، تو دیکھ رہا تھا میری طرف، اٹھا، اس کے بعد اپنے گلاس تھا پانی کا، اپنا پانی گلاس لایا، اس نے میرے سامنے رکھ دیا اور خود وہ باہر نکل گیا، میرے کہیں سے پانی لینے، اتنے وزان ہوگی، اور وہ میں ٹھنڈا پانی پیا، اندر تک ٹھنڈ گئی میرے اس پانی۔ مجھے بتائیں کہ میں مجھے رونے لگا، میں کہا اللہ تعالیٰ کتنا سچا تیرا دین ہے کہ شفاعت کرنا واقعی صحیح ہوگا کہ ایک پانی کی بہت بڑی قدر ہے۔ کوئی آدمی کوئی عورت پریشان ہو، آپ اس کے دل پہ ہاتھ رکھ دیں جا کے، آپ کو کیا معلوم کہ اس کو کتنا صبر ملا ہو، ہے یا نہیں؟ کتنی بڑی عبادت مجھے پتا ہے۔ ایسے آدمیوں کا یہ حال ہوگا سبحان اللہ کہ جنہوں نے یہ عبادت کی ہوگی، لوگوں کی خدمتیں کی ہوں گی، لوگوں کا دل نہیں توڑے ہوں گے، معافیاں مانگی ہوں گی، اپنے آپ کو ڈیگریڈ کیا ہوگا، ان کو اونچا کیا ہوگا، تم سچے ہو ہم غلط ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں یار، تم بڑے ہم چھوٹے ہیں، کہیں اسٹیٹس نہیں آئے گا، کہیں ایسا معاملہ نہیں آئے گا، یہ نہیں کہ میں خاوند ہوں تو بیوی ہے، نہیں، دیکھا کہ میرا قصور تو بیوی سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگی، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آج تو معافی مانگ رہا ہے اور تیرے حق کو ختم کر رہی ہے، کل تو آرام کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ آخر تکبر، یہ میرے بھائیوں ہے تو بہت لمبا ٹاپک، انشاءاللہ آپ ذکر کرتے ہیں ہم۔ یاد رکھیں یہ عبادت کو نہ بھولنا زندگی کے اندر، اس عبادت کو نہ بھولنا۔ اور آخر میں بتا دوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ دین اسلام قیامت تک پھیلے گا، کوئی اللہ کے قانون کو، شریعت کو، سنت کو کوئی نہیں مٹا سکتا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن ایسی ایسی جائے گا، سنتیں ایسی جائیں گی، یاد رکھیں یہ جو میں آپ کو عبادت بتا رہا ہوں ایسی جائے گی، ایسے وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دی ہیں، قیامت تک بند ہوں گے۔ بھیا ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ والے اٹھ گئے یا خانقاہیں نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور انتظام کرتا ہے، کہیں نہ کہیں ایسی جگہ بنا دیتا ہے جہاں جا کے ہم اپنے آپ کو صحیح کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ کے ذکر سے محبت کرو، ایسے انسانوں کو ڈھونڈو کہ جہاں یہ عبادت سکھائی جاتی ہے، جہاں یہ عبادت سکھائی جاتی ہے، جہاں سے انسان کا اندر روشن ہوتا ہے، اس عبادت کو سیکھنے کے لیے اللہ والی کی صحبت کو اختیار کرو۔ کوئی بھی ہے، کسی جگہ بھی ہے انسان، لیکن یہ عبادت کو یہیں سے ملے گی، اسی جگہ سے ملے گی جہاں اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کی جگہ جو مقرر کی ہے وہیں سے وہ عبادت ملے گی، اور کہیں سے وہ عبادت نہیں مل سکتی۔ تو ضرور اللہ والوں سے تعلق کو پیدا کرو، اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے پکڑو، یہ باطن کی صفائی پورا قرآن بتاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں دوسرے کام چھوڑ دیں، نہیں، باقی کام پر جاری رکھیں جو دن کے شعبے میں کام کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ ہے یا حدیث سے ہے یا اور جہاں بھی ہے، یا تبلیغ ہے یا دین ہے، سب کریں، لیکن اپنے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس مدرسے میں ضرور جائیں، 1 گھنٹہ لگائیں تاکہ یہ علم بھی ساتھ میں حاصل کرتے رہیں۔ باقی اپنے ذوق کو بتا جو چاہے آپ کام کریں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ قربان جائیں الحمدللہ اللہ کی رحمت کرم کی، کیا اس ملک میں یہ کام شروع نہیں کرا دیا؟ کیا ہماری مسجد میں ذکر ہوتا نہیں ہے؟ صبح شام ذکر نہیں ہوتا؟ ذکر کا مقصد کیا ہے؟ ذکر کا مقصد اللہ کہتا ہے یخرج من الظلمات الی النور، کہ ذکر کا مقصد تو یہ ہے کہ تمہیں گناہوں کے اندھیروں سے نکال کے اپنی معرفت کے نور کے اندر پہنچا دے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو تم نے ایمان تو لے لیا، اب تمہیں چاہیے کہ میرے ذکر کثرت کے ساتھ کرو، بہت ذکر کرو، اور صبح اور شام تو چھوڑو ہی نہ بالکل اللہ کے ذکر سے۔ کیوں؟ یخرج من الظلمات الی النور، اس طریقے کے ساتھ میں تمہیں جو جو اندھیرے گناہوں کے آتے جائیں گے تمہاری باطن کو میں صاف کرتا چلا جاؤں گا، اور تمہیں وہ عبادت عطا فرماؤں گا کہ جو تمہاری آخرت میں کامیاب کرے گا۔ ہم تو نہیں کرتے، ہمیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں، تو تمہیں یا مجھے ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ میں آپ کو قسم کھا کہتا ہوں کہ جس وقت میں حضرت کی خدمت میں گیا، جانوروں سے بدتر جانور تھا،
جانوروں سے بھی بدتر جانور. اور میں کمپیئر کر سکتا ہوں اپنے آپ کو حضرت کی صحبت کے بعد کہ کسی دنیا کی کسی انسٹیٹیوشن سے مجھے اخلاق نہیں مل رہا تھا، مجھے باطن کی جو ہے سکون نہیں مل رہا تھا، باطن کی صفائی نہیں ہو رہی تھی. مجالس میں جاتا تھا، تقریریں میں سنتا تھا، سب کچھ کر کے دیکھا، نہیں ملتا تھا. جیسے ہی میں اس انسٹیٹیوٹ میں گیا جس کو اللہ نے بنایا اس لیے کہ یہاں سے یہ عبادت مل سکتی ہے تمہیں، جیسے ہی وہاں میں گیا اور حضرت کی صحبت میں بیٹھا، اللہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اسی وقت میرے دل کی حیت بدلنا شروع ہو. اتنا مجھ میں، آج پریکٹیکل بتا رہا ہوں، اتنا مجھ میں فرق آ گیا کہ میں ایک ذمہ دار کا بیٹا تھا اور ناک اوپر ہوتی تھی. جو ہمارے کام وام کرتے تھے تو نزدیک بھی نہیں آتے تھے ہمارے، ہم اوپر بیٹھتے تھے وہ نیچے بیٹھتے تھے. ایک ہفتہ مجھے حضرت کی صحبت میں ملا تو حال جو کیا تھا کہ نوکر میرے اوپر بیٹھتے تھے، میں نیچے بیٹھتا تھا. میرا کھانا آتا تھا خدا کی قسم ساتھ مل کے کھاتے تھے. تو سارے گھر والے میرے کہتے یہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے، یہ کیا ہمیں بدنام کر رہا ہے، ہمارے ناک کاٹ دے گا یہ تو، ہم اتنے بڑے آدمی ہیں، نوکروں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. اور میرے نوکروں کے ساتھ دوستی، ان کے گھروں کو پیسہ دینا، میرا ٹھکانہ یہ بن گیا کہ جتنے غریب آدمی ہوتے تھے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بڑا سکون محسوس کرتا. یہ اخلاق کہاں سے آئے گا؟ اس جگہ سے جہاں سے اخلاق ملتا ہے. بھائی گوشت کی دکان پہ جائیں گے تو گوشت ملے گا، سبزی کی دکان پہ جائیں گے تو سبزی ملیں گے، اللہ والے کے پاس جاؤ گے تو یہ اخلاق ملے گا. ہم نہ جائیں نہ محنت کریں، ہم کہیں ہم تو بن کیسے، اللہ کے ساتھ شکوہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے نہیں، جس کا میں نے حکم دیا قیامت تک اس کا انتظام کروں گا. کون جانتا تھا آج سے پہلے، کون جانتا جب یہ ذکریہ مسجد بن رہی ہوگی کسی ایک وہم و خواب بھی نہیں ہوگا کہ یہاں صبح اور شام ذکر ہوا کرے گا، جمعرات کو ذکر ہوا کرے گا، دور دور سے لوگ آئیں گے. اور اللہ نے تو یہ ثابت کر دی کہ 6000 7000 آدمیوں کو ذکر کرا دیا. اتنی بڑی ہسٹری ہوگی، یہ میرا کمال ہے. استغفر اللہ، کسی یہ تو اللہ کی ذات ہے. اللہ کہتا ہے کون کہتا ہے کہ میرا دین کمزور ہے؟ اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے. کون کہتا ہے کہ یہ علموں کی لائن بند ہو جائے گی؟ نہیں، میں جس پہ حساب ہوگا قیامت میں، کوئی ملک کوئی جگہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کہے گا میرا دین تو پہنچتا چلا جائے گا، رک نہیں سکتا. ہم ماننے جو کریں نہ کریں وہ تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا ہم سے. تو میرے بھائیوں اس میں کوشش کرو کہ ہمیں یہ ایسا اخلاق بننا چاہیے، ایسی چیز ہونی چاہیے، ہم اصل دین کو سچے ہوں. جب جائیں سبحان اللہ تو ایسا ہو ہر عمل ہمارا فرسٹ کلاس ہو، کوئی شکایت کرنے والا ہو ہی نہ، ہر آدمی ہم سے راضی ہو. اللہ کہتا ہے ہر بندہ تیرے سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی کیوں نہ ہوں. کوئی مشکل نہیں. جب اخلاق کہا جائے تو ہر آدمی ہے کیا، انسان ہے کیا، مجھے بتائیں حیثیت کیا ہے؟ گندی بوند سے پیدا ہوا وہ کتنے پیسے آ جائیں، کتنی بادشاہت آ جائیں، جب سوتا ہے تو تیرے منہ سے بو آتی ہے، جب تو ٹوائلٹ جاتا ہے تو گندی چیز باہر نکالتا ہے، پیشاب کا قطرہ تو ایک تھوڑی سی تیری بیماری ہو جائے تو تیرے اندر جراثیم پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو تیری حیثیت تو ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اکڑتا کیوں، نخرا تیرا کیا ہے، کیوں اکڑ چلتا ہے میری زمین پہ؟ یہ تو ایک تفاوت دیا ہے میں نے، دیکھ آزمانے کے لیے. کسی کو امیر کیا ہے، کسی کو غریب کیا ہے، کسی کو اونچا کیا ہے، کسی کو نیچا کیا ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو علم دیا، کسی کو کسی لائن میں اونچا کیا ہے. ہر ایک کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اپنے چھوٹے کو کہے نہیں یہ سب سے اچھا ہے، یہ سب سے اچھا جانتا ہے، جی میں تو کچھ ہوں، یہ سب کچھ یہ ہونا چاہیے. جس نے سوچا کہ میں سب کچھ نہ کرا، تو کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ یہ تو سب ہماری دین ہے. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو دے. بڑا سیریس ٹاپک تھا یہ عبادت کی بہت سخت کمی میرے میں تو ہے. آپ تو ماشاءاللہ نیک آدمی ہے، لیکن آج سے جس وعدہ آپ نے پہلے کیا ہے اب اس پہ سوچنا ضرور ہے، سوچنا ضرور ہے. کبھی کسی کے ساتھ ہمارا ظلم نہ ہو، ہم آخرت میں ظالم نہ اٹھے، ظالم نہ اٹھے. بس ایک رکھیں کام، ایک پکا فوراً توبہ اس آدمی سے، کیونکہ اللہ نہیں دیتا توبہ دیتا. جہاں آپ کو ذرا بھی احساس ہو جائے کہ آپ نے کسی کا دل توڑا ہے، آپ سے کوئی آدمی ناراض ہے، بیٹا ہو، بیٹی ہو، گھر ہو، بار ہو، رشتہ دار ہو، محلے والا ہو، کوئی بھی ہو، آپ کے ساتھ وہیں معافی تلافی کرو، سب سے بہتر ہے. وہاں آپ نہیں کر سکیں گے آخرت کے اندر، یہ بتا دیتا ہوں کچھ نہ کر سکیں گے. ساری محنتیں آپ کے لوگ لوٹیں گے. کریں گے نا بھائی، معاف کرتے نہ شرمائیں، کچھ بات معافی تو بڑا اچھا علاج ہے. جو لوگ آپ کے پاس کام کرتے ہیں، آپ اگر باس ہیں، اگر کام کرتے ہیں
بالکل نہ سمجھیں گے میرا ورکر ہے یہ ہے، خبردار اکڑ نہ کرنا، نخرا نہ کرنا، یہ میرا آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ورنہ کل ایسا نہ ہو کہ تو اس کے جوتے صاف کر رہا ہو۔ یہ دنیا کے اندر مثالیں ہوتی ہیں۔ بس یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک توافق رکھا ہے، یہ بھی وہی ہے میں بھی وہی، ساتھ بیٹھے ساتھ کھائے، آپ اس کو نیچا سمجھے، اس کا حق کو پورا دے، اور جو کام کرنے والا ہے وہ بھی ایسا نہ کرے اس کے سامنے، وہ بھی یہی ہے کہ بھائی یعنی جی تو دنیا میں ہے نا، یا تو آپ کام کرنے والے ہوں گے یا آپ کام کرانے والے ہوں گے، دونوں سے ایک چیز ہے، دونوں کے لیے بیلنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں حقوق ادا کیے، نہ وہ اپنے آپ کو بہت سمجھے اور نہ وہ اپنے آپ کو سمجھے، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرے۔ اور یہ کہاں ملے گا آپ کو معاشرہ؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ بھی ان کی سوسائٹی میں موجود ہے، بہت کم باسز میں ملے گا آپ کو، نہیں کیا آپ یہ دیکھیں، کافی ایکولیٹی ان کے اندر، یہ چیز جتنا ہمارے اندر ہے نا بدماشی، آپ ان کے یہاں نہیں ملیں گے۔ آپ آفس میں کام کر کے دیکھیں، کس طرح سے کر دیکھیں، ہوتا تو ہے ہر جگہ میں، مقصد ہوتے ہیں، لیکن جس درجے پہ ہمارے ہاں موجود ہے، آپ جا کے دیکھیں انڈیا پاکستان میں باس جو ہوتا ہے نا، اس کیا حال کرتا ہے تھوڑا سی، اگر بچہ اندر بغیر اجازت کے اندر آ بھی گیا نا، ایسا ڈانٹتا ہے اس کو کہ تو اندر آیا کیوں ہے، یا دیر ہوگی کب چائے کا لانے کی، اس کو اتنا ڈانٹے گا تو اتنے میں کیوں لگائے چائے لانے کے لیے، یہ آدمی بیٹھے تھے، فلاں آدمی یہ ہوا تھا، یہاں تو باس خود اٹھ کے چائے بنا لیتے پی لیتے، ختم، آپ کو بنا کے دے دیں۔ ساتھی ہے ہمارے اسلام، پوسیزم نہیں ہے، نخرا کسی مقام پہ بھی نہیں ہے۔ یہ کہو کہ دولت دی ہے تو دین اسی کی ہے، لے بھی سکتا ہے دے بھی سکتا ہے، آج میں اوپر ہوں کل یہ نیچے ہے، اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں، یہ کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ ایک چیز ہونی چاہیے، سبحان اللہ، ایک چیز کہ اخلاق کس کا بلند ہے، بس عبادت بھی نہیں، اخلاق کس کا بلند ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔